تم ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے آتے اگر تم سچے ہو تو؟ بھئی اگر تم خود کہتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں تو ہم تمہاری بات نہیں مانتے، تم ایسا کرو کوئی فرشتہ لے کر آؤ پھر ہم مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم تو نہیں اتارتے فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ۔ فرشتے یعنی صرف حق لے کے اترتے ہیں۔ حق کیا ہے؟ پرپس، کسی مقصد کے ساتھ اترتے ہیں۔ وہ مقصد وحی لانے کا ہو سکتا ہے، عذاب لانے کا ہو سکتا ہے، موت کا ہو سکتا ہے۔ تو لیکن جب عذاب کا فیصلہ لے کر آ جائیں گے یا موت کا فیصلہ لے کر آ جائیں گے، وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ، پھر تو تمہیں کوئی مہلت نہیں دیے جاؤ گے، پھر تمہیں کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ جب فرشتوں کو دیکھ لو گے، اگر تم فرشتے ہی مانگتے ہو تو فرشتوں کو جس دن تم نے دیکھ لیا نا، ایسے تو نہیں انسان دیکھ سکتا۔ کس وقت دیکھتا ہے سب سے پہلے فرشتوں کو؟ جب موت آ جاتی ہے، اس وقت تمہارا یہ شوق پورا ہو جائے گا، لیکن اس وقت دیکھو تمہارا ٹائم ختم ہو چکا ہوگا، پھر تو وہ شامت ہی لے کر آئیں گے نا۔ یہاں عذاب کے بھی اگر اترتے ہیں تو اس وقت تو موت ہے، تم نے اس وقت ماننا ہے۔ تم کہتے ہو کہ یہ تو جنونی ہے، یہ ایسا لے آیا ہے یہ ذکر اور اس نے خود ہی بنا لیا ہے یا کیا کیا ہے۔ ہم نے، بے شک ہم نے، نحنو ہم نے، نزلنا ہم نے اتارا، الذکر یہ ذکر، یہ قرآن، یہ ہم نے اتارا۔ 3 تاکیدوں کے ساتھ یہ بات آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ وہ کہتے تھے تمہیں یہ باتیں کون سجاتا ہے، تم وہاں سے سیکھ کے آتے ہو، اس سے سیکھ کے آتے ہو، اہل کتاب کے فلاں غلام سے سیکھ کے آتے ہو۔ تو نہیں، یہ تو ہم نے اتارا ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی، یعنی اس وقت جب کہ کوئی پریس نہیں ہوتی تھی، کوئی اس طرح کا انتظام نہیں تھا کہ کس طرح سے، یعنی اب کے وقت میں تو آپ چھاپ کے کاپیاں چھاپتے جائیں، جو بھی کریں، بہت میڈیا ہے، بہت چیزیں ہیں، بہت پرنٹنگ ہوتی ہے۔ اس زمانے میں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، تو پھر اس وقت کیسے پریزرو کیا گیا تھا اس قرآن کو؟ کہ اس کے حفاظ کے ذریعے۔ اور البتہ تحقیق ہم نے آپ سے پہلے بھی، اور سے پہلے گروہ بھی بھیجے، پہلے آپ سے پہلے من قبلی کا فی وَلَقَدْ ارسلنا، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے من قبلی کا آپ سے پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے۔ کس کو؟ یعنی اور رسولوں کو بھی بھیجا۔ کہاں پہ بھیجا؟ فی شیع الاولین، پہلے گروہوں کے اندر، یعنی آپ سے پہلے بھی کئی رسول آئے، کئی لوگوں میں آئے، کئی امتوں میں آئے، کئی قومیں گزر چکی ہیں، ہر دور میں یعنی رسول آتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت کا انتظام ہر دور میں کیا ہے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَسُولٍ، اور نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول الا کانوا بہ یستہزئون، مگر وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ یعنی ہر دور میں ہم نے تو رسول بھیجے، آپ سے پہلے بھی گروہوں میں بھیجے گئے، کوئی آپ فرسٹ رسول نہیں کہ ان کو اتنا اچنبھا لگ رہا ہے کہ یہ کیسے رسول آ گئے، فرشتہ کیوں نہیں آیا، یہ کیوں نہیں آیا۔ آپ سے پہلے بھی رسول آتے رہے، قوموں میں ہدایت کا انتظام اللہ تعالیٰ کرتے رہے ہیں۔ اور جب بھی کوئی رسول آیا تو اے نبی آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ کو یہ مذاق کرتے ہیں، آپ سے پہلے جتنے رسول آئے ہر ایک کا مذاق اڑایا گیا۔ اب یہ میرے اور آپ کے لیے کتنی بڑی تسلی ہے۔ اسی طرح ہم اس کو داخل کر دیتے ہیں مجرموں کے دلوں میں، ہم داخل کر دیتے ہیں مجرموں۔ اب یہاں پہ ہو کی ضمیر، اور آگے اگلی آیت بھی پڑھ لیتے ہیں ساتھ ہی انٹر لنکڈ ہے، مختصر چھوٹی چھوٹی تو آیتیں ہیں۔ ہم نے اسی طرح اس کو گزار دیا، پیرو دیا مجرموں کے دلوں پہ، یہ اس پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہ نسلکو ہو میں ضمیر اور لا یؤمنون بہ میں ضمیر، یہ دونوں ضمیریں کس طرف جا رہی ہیں؟ اب ان کے 3 ان کے بارے میں رائے ہیں کہ یہ ضمیریں کس طرف جا رہی ہیں، تینوں آپ لکھیں۔ نمبر 1، یہ دونوں ضمیریں مذاق کی طرف جا رہی ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے اس کو پڑھتی ہوں، یعنی کیا کہ جو نبیوں کے ساتھ مذاق کرنے والے ہیں تو مذاق کو ہم ان کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں، یعنی اب وہ مذاق ہی کرتے رہتے ہیں، ان کو کوئی لاجک سمجھ ہی نہیں آتی۔ جیسے آپ سلاخ میں گوشت کو داخل کر دیتے ہیں نا، اسی طرح مذاق، یہ جو استہزاء ہے یہ ان کے دلوں میں داخل ہو جاتا ہے، یہ استہزاء ہی کرتے رہتے ہیں۔ اب ان کو بات سمجھ آئے گی نہیں، یہ جو آئیڈیا ہے نا استہزاء کرنے کا،
یہ ان کے دلوں میں ڈیپ پینیٹریٹ کر گیا. اب یہ ریزننگ بھی نہیں کرتے, اب یہ کوئی لاجک نہیں سمجھتے. تو اللہ نے سزا کے طور پہ اسے کر دیا. لا یؤمنون بہ, اور وہ نہیں اس استثناء پر ایمان نہیں لائیں گے. یہ اس کے اوپر نہیں ایمان لے کر آتے, یہ اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. نمبر 2 مانا کہ نسلکہ کی ضمیر استہزاء کی طرف ہے اور لا یؤمنون بہ کی ضمیر قرآن کی طرف ہے, اور یہ زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ اب مذاق ان کے دلوں کے اندر داخل ہو چکا ہے مجرموں کے. اب یہ تو اس قرآن پہ کبھی ایمان لائیں گے ہی نہیں. بہ کی ضمیر قرآن کی طرف ہے, اور یہ زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ اب مذاق ان کے دلوں کے اندر داخل ہو چکا ہے مجرموں کے. اب یہ تو اس قرآن پہ کبھی ایمان لائیں گے ہی نہیں. ٹھیک ہے, نمبر 2 یہ ہو گیا. نمبر 3, یہ دونوں ضمیریں قرآن کی طرف لوٹتی ہیں. کیسے؟ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین, ہم نے اس قرآن کو گزار دیا ان مجرموں کے دلوں سے, یعنی ان کے سامنے آ گیا ہے, ان کو قرآن سنوا دیا ہے, اس کے معنی ان کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان کر دیا, اور ان کے اتنے دماغ کے اندر اتنا فہم ہے, ہم نے اتنا فہم دیا کہ یہ سمجھ سکتے ہیں, قبول کر سکتے ہیں, لیکن لا یؤمنون بہ, لیکن وہ اس کو ایمان نہیں اس کے اوپر لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے, تو قرآن کو تو گزار دیا ایک طرح, جیسے کہتے ہیں نا اب گو تھرو کر گئے یہ, لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. تو حجت تمام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن داخل کیا ان کے دل میں, قرآن کو سمجھنے کی قوت بھی دی ان کو, مگر وہ ایمان نہیں لاتے. وقد خلت سنت الاولین, حالانکہ تحقیق گزر چکا طریقہ پہلوں کا یہی طریقہ رہا, حالانکہ یہ دیکھ چکے ہیں کہ جو پہلے لوگ جھٹلاتے تھے ان کا انجام کیا ہوا. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا, اب دیکھیں ایک ریزننگ کی گئی. یہ تو اتنے زیادہ ضد میں اپنی آگے بڑھ چکے ہیں کہ اگر ہم ان کے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیں, بابا من السماء, آسمان کا دروازہ بھی کھول دیں. یہ کہتے ہیں فرشتوں کو اتارو, فرشتوں کو اتارو, فرشتے چھوڑیں, آسمان کا دروازہ ان کے اوپر کھول دیں نا اگر اللہ تعالیٰ, اور کیا ہو یہ فضلوا, تو وہ شروع ہو جائیں چڑھنا, فضلوا تو ہو جائیں, وہ شروع کر دیں, وہ فیہ یعرجون, اس کے اوپر چڑھنا. اور دن کے وقت کسی کام کے کرنے کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ہوتا ہے ذل, اور دن میں کام کرتے چلے جانا. یعنی اگر یہ سارا دن چڑھتے رہے, چڑھتے جا رہے ہیں آسمان پہ, آسمان کا دروازہ ان کے لیے کھول دیا گیا پورا دن. اب دیکھیں کتنا ٹائم لگ رہا ہے نا, ذلو میں یہ آ گیا کہ اتنا ٹائم یہ سپینڈ ہو رہا ہے ان کا چڑھنے میں. تو ابھی سوچ سکتے ہیں کہ دیکھو یہ کیا اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی, یہ کیا جو اللہ تعالیٰ کی جو غیب کی چیزیں ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں. لقالو, وہ پھر بھی کہیں گے انما سکرت ابصارنا, ہماری تو آنکھیں مدہوش کر دی گئی ہیں. بل نحن قوم مسحورون, ہم تو ایک قوم ہے جو سحر زدہ ہیں. یہ تو انہوں نے ہمیں ہپناٹائز کر دیا, انہوں نے ہمارا جادو کر دیا ہمارے اوپر, انہوں نے ہماری نظر بندی کر دیا. تو یہ تو ویسے ہے ہی نہیں ہے, یہ تو اصل میں نا جادو ہے. جادو سے جیسے انسان کو جو حقیقت ہوتی ہے وہ کچھ اور نظر آنے لگتی, اس طرح. یعنی پھر بھی نہیں انہوں نے ماننا. البتہ تحقیق بنائے ہم نے آسمان میں قلعے بروج بنائے ہیں, یہ اللہ کی قدرت کی نشانی. یہ اب 16 آیت سے 25 تک اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں سے دلائل دیے ان لوگوں کو. تم کیا چاہتے ہو کہ تمہیں کیا دکھا دیا جائے, تم یہ نہیں دیکھتے؟ آسمان میں ہی غور کر لو. اور آج تو ہم سبحان اللہ, کیا وہ مشرکین مکہ تو کیا دیکھ سکتے ہوں گے, یا کیا آسمان پہ نگاہ لگا کے دیکھ سکتے ہوں گے. ہم تو آج یعنی یہ جو کوئی کیا ٹیلیسکوپس اور کیا جو آج سائنس نے کہاں کہاں تک ڈسکوریز کر لی ہیں, کیا کیا ستارے ہیں, کیا کیا ہیں, کتنی گیلیکسیز ہیں, کتنے اور سٹارز ہیں, کتنی اور کیا یونیورس ہے. یہ انسان دنگ رہ جاتا ہے, اس کی عقل جو ہے نا اس کے آگے سوچ ہی نہیں سکتی. جب لائٹ ایئرز کا ذکر آتا ہے کہ اتنے لائٹ ایئرز دور ہے, انسان کی عقل نہیں پھر کام کرتی. کہتے کہ کہاں وہ سوچ سکتا ہے. تو ہم تو آج اور زیادہ ان نشانیوں سے پہچان سکتے ہیں اپنے رب کو کہ اس کائنات کو بنانے والا تو کوئی ہوگا, یہ اتنی ہارمونی سے چل رہی ہے. یہ بات نہیں سمجھ آتی, اتنی سمپل بات کیسے نہیں سمجھ آتی. ایک آپ نے گاڑی چلانی ہو تو آپ نہیں کہہ سکتے گاڑی خود ہی چل پڑی, چلی گئی,
آفس پہنچ گئی، پھر آفس سے چیزیں لے کے واپس آ گئی. آپ کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے، تم پاگل ہو گئے. آسمان میں برج بنائے ہیں، اگر سوچو قلعے بنائے ہیں. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جب ہم حدیث سے سنتے ہیں کہ آسمانوں پہ بھی دروازے ہیں اور ایسے آسمانوں میں بھی پہرے ہیں، سیکیورٹی سسٹم ہے. وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے اس کے اندر، یعنی یہاں پہ تو برج سے مراد بڑے بڑے ستارے ہیں. اور آج سٹارز کا کتنا، اللہ ہی معاف کرے کہ ہم نے تو سٹارز کو کچھ اور ہی طرف لے گئے ہیں، ستاروں سے قسمتوں کے حال معلوم کرتے ہیں. ارے یہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں بھی فرمایا نا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر ستاروں کے ذریعے اس کو، جو آسمان دنیا، اس کو مزین کیا ہے. تو ہم جب وہ دیکھتے ہیں کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، وہاں پہ اس کا ایک اور مقصد بتایا کہ شیطانوں کو مارنے کا، اور یہاں پہ بھی آئے گا. اور اس آسمان دنیا کو ستاروں سے زینت دی ہے، بیوٹیفائی کیا ہے. زیناہ للناظرین، جس کے پاس کوئی ٹیلیسکوپ نہیں ہے، جس کے پاس کوئی وہ چیز نہیں ہے، نیکڈ آئی سے بھی اگر آپ دیکھیں گے، ناظر ہیں اگر آپ دیکھنے والے ہیں، تو آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایسے ہی آسمان کی طرف سر اٹھا کے دیکھو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی رب ہے جس نے اس آسمان کو کتنا خوبصورت بنا دیا. اور ریئلی یعنی ہمارے یہاں پہ اب روشنیاں اتنی ہو گئی ہیں کہ یہ بھی دھندلا سا گیا کہ ہمیں نظر نہیں آتے اتنے ستارے. مگر آپ کسی ڈیزرٹ میں یا اپنے گاؤں وغیرہ میں کسی طرف ادھر چلے جائیں جہاں پہ اتنی روشنیاں نہیں ہوتی، تو میسمرائزنگ ہے یہ سین. اور حفاظت کی ہم نے اس کی ہر شیطان سے. کس کی حفاظت کی؟ ہاں کی ضمیر کس طرف جا رہی؟ آسمان کی. اس آسمان کی ہم نے حفاظت کی ہے ہر شیطان سے. یعنی آپ یہ سمجھ جائیں کہ آسمانوں کا بھی ڈیفنس سسٹم ہے، سیکیورٹی سسٹم ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں سیکیورٹی سسٹم ہے. اتنا زبردست سیکیورٹی سسٹم ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا. اور وہ کس سے سیکیورٹی کے لیے؟ شیطانوں سے. شیطان اوپر نہ جائیں. اسی لیے جب ہم معراج کی حدیث پڑھتے ہیں، یا اور احادیث میں بھی ہم پڑھتے ہیں، جو موت کے فرشتے اوپر روح کو لے کر جاتے ہیں، ہر آسمان کے اوپر جو حفاظت کرنے والے ہیں، جو سیکیورٹی گارڈز ہیں، جو گیٹس پہ جن کی ڈیوٹی ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ کون آیا ہے، کیا اس کو اجازت ہے آنے کی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا تو پوچھا گیا، یہ حدیث کے اندر ہے، پوچھا گیا کیا آپ کی اجازت ہے آنے کی. تب آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، ایسے نہیں کوئی بھی چلتا جائے. تو اصل میں اہل مکہ جو تھے نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرتے تھے کہ کوئی جن ان کے اوپر اترتا ہے، یہاں پتہ نہیں خود ہی گھڑ گھڑ کے لے آتے ہیں یہ سارا کلام. تو فرمایا یہ تو وہ کلام ہے جس کی حفاظت اللہ نے کی ہے. اور کیسے اس کو اتارا گیا آسمان سے کہ اتنی سیکیورٹی ہے وہاں پہ، کہ وہاں پہ حفاظت ہے، پورے ایک سسٹم ہے. کوئی جن یا کوئی اور مخلوق اس کلام کے پہنچنے سے پہلے اس میں سے نہ کچھ سن سکتی تھی، نہ کچھ اچک سکتی تھی، نہ کوئی چیزیں چینج کر سکتی تھی. اب دیکھیں جبرائیل علیہ السلام سب سے بڑے اور سب سے یعنی ایک معزز فرشتوں میں سردار ہیں ان کے، وہ اس کلام کو لے کر آ رہے ہیں. اور اب ایک ذہن میں ہو سکتا ہے، کوئی اعتراض کر سکتا ہے کیا پتا کہ بیچ میں سے کسی نے، کوئی جن ہے، کوئی شرارتی شیطان ہے. مگر وہ اتنی حفاظت ہے وہاں پہ، اتنی سیکیورٹی ہے ہر ایک شیطان سے. مگر جس نے چرا لیا سننا، جو بات چیت وہاں پہ ہو رہی، جس نے اس کو چرانے کی کوشش کی، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو پیچھا کرتا ہے اس کا ایک روشن شعلہ، ایک شہاب ہے جو اس کا پیچھا کرتا ہے. جو بات کو اچکنے کی کوشش کرتا ہے نا، چوری کرنے کی، اس کے پیچھے ایک وہ فرشتے جیسے سمجھ لیں کہ ایک وپ مارا، ایک کوڑا مارا، تو اس طرح وہ ایک شہاب اٹھا کے اس کی طرف پھینکتے ہیں. اچھا پھر آگے حدیث میں دیتے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ اپنے ساتھی کو یہ بتائے کہ اس نے کیا سنا تھا، وہ شعلہ اس سننے والے کو جلا ڈالتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے وہ. اور بعض اوقات وہ شعلہ اس کو نہیں لگتا، حتیٰ کہ وہ سننے والا اپنے قریب والے کو بتا دیتے. یعنی اس سے پہلے کہ وہ شعلہ لگے اس کو، وہ اگلے جن کو، اگلے شیطان کو یہ بتا دیتا کہ یہ بات ہے.
پھر وہ اس کو بتاتا ہے جو اس سے نیچے ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ ان باتوں کو زمین تک پہنچا دیتے ہیں، ایک اگلے کو، وہ اگلا دوسرے کو، دوسرا تیسرے کے. پھر وہ یہ باتیں جادوگر کے منہ میں ڈال دیتے ہیں. یعنی جادوگر جو جن کے پاس یہ شیاطین جنات ہوتے ہیں نا، یہ ان کو جا کے بتاتے ہیں، جو کاہن ہیں، جادوگر ہیں، وہ ان باتوں کے ساتھ 100 جھوٹ، پھر اس کی تصدیق کی جاتی ہے. اور لوگ کہتے ہیں کیا اس جادو کرنے کیا اس جادوگر نے ہم کو فلاں دن ایسی ایسی خبر نہیں دی تھی اور ہم نے اس کی خبر کو سچا مانا تھا. اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس نے آسمان کی خبر سن لی تھی. سمجھ آئی کہ اب وہ جو جادوگر ہے، یہ بتا دوں کہ آپ کو، یہ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی، حتیٰ کہ آسمان دنیا تک یہ خبر پہنچ جاتی ہے. اور شیاطین جو ہے وہ اوپر تو نہیں جا سکتے، یہیں پہ اس کے نیچے ہی کہیں بیٹھے ہوتے ہیں، آسمان دنیا کے نیچے، کہ چوری کریں خبریں. تو شیاطین چوری سے اس خبر کو سن لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو آگے سے آگے بتائی، پھر وہ یہ خبر لے کے اپنے دوستوں تک پہنچتے ہیں. پھر اگر وہ اس خبر کو بیان کریں تو وہ جو اس میں چینجز کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، اور اس میں کچھ باتوں کا اضافہ کرتے ہیں، اور پھر وہ آگے بیان کر دیتے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری اور بھی احادیث ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ آسمانوں پہ چڑھتے ہیں، ان کو اتنی ہے کہ یہاں تک پہنچ جائیں، اور ان سے تو نیچے رہتے ہیں آسمان سے، مگر وہاں سے باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں. اب دور ہیں، جیسے ہم دوسرے کمرے میں ہیں اور وہ کوئی اور دوسرے کمرے میں بات کر رہا ہے، تو وہ ان کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس اللہ تعالیٰ کو تو یہ علم ہے، لیکن اللہ نے اسی میں امتحان رکھا ہے نا، اسی میں امتحان رکھا ہے. یہ اس طرح کاہنوں کو بتایا، اور پھر کون سے لوگ ہیں جو ان کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں، وہ اپنا ایمان گوا دیں گے جو ان کی باتوں پہ ایمان لاتے ہیں. اور لیکن جب قرآن اتر رہا تھا، اس کا سننا اور اس کا بالکل اللہ نے ان کے اوپر حرام کر دیا تھا. یہ بالکل نہیں سن سکتے تھے، اسی لیے پریشان ہو گئے نا کہ کیا مسئلہ ہو گیا، کیا بات ہو گئی ہے کہ اتنا سخت سیکیورٹی کا سسٹم ہو گیا کہ ہم کوئی بات ہی نہیں سن پا رہے. اب ابن عباس بیان کرتے ہیں، یہ بھی بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے، کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات پر قرآن مجید نہیں پڑھا تھا، نہ ان کو دیکھا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی جماعت کے ساتھ اوقاز کے بازار میں گئے، اور آسمان کی خبر اور شیاطین کے درمیان کوئی چیز حائل ہو گئی، اور ان کے اوپر آگ کے شعلے پھینکے جاتے تھے. بس شیاطین اپنی قوم کی طرف گئے اور انہوں نے کہا ہمارے اور آسمان کی خبر کے درمیان کیا چیز حائل ہو گئی، کیا رکاوٹ ہو گئی، ہم پہ تو آگ کے شعلے پھینکے جاتے ہیں. انہوں نے کہا ضرور کوئی نئی بات ہوئی ہے، زمین کے مشرق اور مغرب میں سفر کرو، ڈھونڈو کہ ہمارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان کیا چیز رکاوٹ بنی ہے. پھر وہ بس پھیل گئے، کبھی کوئی مشرق کی طرف، کوئی مغرب کی طرف. تو ان کی ایک جماعت جو تھی وہ تہامہ کی طرف گئی، اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوقاز کے بازار میں اپنے صحابہ کو صبح کی نماز پڑھاتے. جب انہوں نے قرآن سنا تو انہوں نے کہا ہاں یہ وہ چیز ہے جو تمہارے اور آسمان کے درمیان حائل ہو گئی ہے. پھر وہ اپنی قوم کے پاس گئے اور انہوں نے وہاں پہ ان کو کہا جا کے، جو سورہ جن میں ہم پڑھتے ہیں کہ اے ہماری قوم، بے شک ہم نے تو ایک عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے، تو ہم تو اس پہ ایمان لے آئیں، ہم تو ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہیں قرار دیں گے. یہ سورہ جن کی آیتیں.